للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، پردہ سیریز کا آج ڈے 8 ہے اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پردہ اور سفر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پردہ اور سفر، دیکھیں اب ظاہر لڑکی نے پردہ کیا ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تو سفر پہ جانا پڑ ہی سکتا ہے۔ کبھی آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، پارکس وغیرہ میں جا سکتے ہیں، کبھی سفر آپ کا پیدل بھی ہو سکتا ہے، کبھی سفر آپ کا گاڑی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب میں پردہ کیسے مینج کریں، کس طرح کریں؟ دیکھیں اگر تو آپ پیدل جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ جا رہی ہیں اور کافی لمبا سفر ہے، آپ کو کافی دیر 10-15 منٹ لگ جائیں گے، سپوز سفر میں تو نہیں آئے گا لیکن چلیں اس کو سفر میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اب آپ گرمی ہے اور آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے، تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ جن کے ساتھ جا رہی ہیں اگر تو وہ غیر محرم ہے تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا آگے کر دیں، خود تھوڑا آگے ہو جائیں۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد لوگ نہیں ہوتے تو آپ تھوڑی سی اسپیس بنا کے مطلب اپنے آپ کو ایزی کر سکتے۔ جیسے رات کا وقت، آپ کو رات کے وقت جانا ہے تو اندھیرا ہے نا، جیسے ہم مری گئے تھے تو مری میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب آپ مال روڈ پہ بہت آگے کی طرف نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، جیسے میرا بھائی، میرے ابو ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کزن ہے تو ہم پھر آگے پیچھے ہو کے پھر آپ ادھر اپنا پردہ نیچے اتار بھی لیں، کیونکہ پورا اندھیرا ہوتا ہے، رات کا وقت ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے پیدل چلنا ہو تو آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ پیدل چل رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ اس سائڈ پہ چلیں جس سائڈ پہ رش کم ہے، یا دیوار والی سائڈ پہ ہو کے چلیں تو آپ کے لیے چلنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کبھی رستے میں پیاس لگی، آپ کو پانی پینا تو بھی آپ دیوار کی طرف منہ کر کے تھوڑا بیٹھ کے آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیسٹ چیز رہتی ہے کہ آپ بوٹل کے ساتھ ایک اسٹرا لے لیں، کیونکہ اسٹرا کے ساتھ پھر پینا نقاب کے نیچے سے بہت ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سپوز آپ گاڑی پہ جا رہی ہیں اور آپ کے محرم رشتوں کے ساتھ غیر محرم بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا صرف آپ کے محرم ہی ہیں، لیکن کیونکہ آپ بس میں جا رہی ہیں، آپ پلین میں جا رہی ہیں تو زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا، اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ونڈو والی سائڈ پہ بیٹھیں گی گاڑی میں، شیشے والی سائڈ پہ، کیونکہ اگر آپ بس وغیرہ میں جا رہی ہیں تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آتے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ مطلب ٹچ ہو سکتے ہیں، آپ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ ونڈو والی سائڈ پہ بیٹھیں۔ اگر آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، پلین میں، جو بھی، آپ ونڈو والی سائڈ پہ بیٹھیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا، جو آنے والے جانے والے لوگ ہیں آپ سے ٹچ بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس سائڈ پہ بیٹھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سپوز آپ کو نیند آ گئی ہے، آپ کو اونگ آ گئی ہے تو آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کا سر جو جھکے گا وہ آٹومیٹکلی آپ کی ونڈو کے سائڈ پہ جھکے گا یا آگے کی طرف جھکے گا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا باہر ہو کے بیٹھتی ہیں تو پھر بہت سا چانس ہے کہ شاید آپ نیچے ہی گر جائیں۔ اگر آپ میری طرح رستے میں سونے والی، جیسے مجھے نیند آتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے سفر میں سونا، سو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھوں۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس میں پھر ایک اور فائدہ ہے، اگر آپ کو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ کو اپنا گلوز اتارنے پڑ گئے، آپ کو ساکس اتارنی پڑ گئی، آپ کو کچھ کھانا پڑ گیا تو آپ ایزیلی کھا لیتے ہیں نیچے سے۔ تو سفر کے دوران آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ نے سفر اپنے کنٹری میں کرنا ہے، سپوز آپ کو کسی کے گھر جانا پڑ گیا، وہ بھی اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر گئی ہیں اور آپ نے نیا پردہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ وہ نہیں یعنی کہ لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہے، یا کسی ایسے کے گھر جا رہے ہیں جو پہلی دفعہ آپ جا رہی ہیں، رائٹ، یا پہلی دفعہ آپ پردہ کر کے جا رہی ہیں، تو آپ کسی کے گھر گئی ہیں، اب انہوں نے آگے کچھ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کے اگر کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ رکھ دی ہے اور سارے مطلب محرم غیر محرم سب مکس ہیں، اور اب آپ کیا کریں، اور آپ کے آگے انہیں رکھ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پردہ کیا ہوا ہے اور سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوں گی کہ اب آپ کیسے پیئیں گی۔ تو آپ نے بڑی کانفیڈنٹلی اٹھنا ہے کہ کیا یہ میں باہر لے کے جا سکتی ہوں، تو آبویسلی وہ آپ کو کبھی بھی منع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کانفیڈنس آپ کا چیک ہونا ہے، ان کا نہیں چیک ہونا۔ تو آپ کہیں کیا میں باہر جا سکتی ہوں لے کے، تو کہیں گے چلے جی آ جائیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ یا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں باہر جانے کی جگہ نہیں مل رہی تو آپ اس کو ڈرنک کو اوائڈ کر دیں، کہنے نہیں اٹس اوکے، کہ یا پھر آپ ایک سائڈ پہ اسی کمرے میں یا اسی ہال میں کسی سائڈ پہ جا کے آپ پی سکتی ہیں۔ میں ایک دفعہ گئی تھی ہیڈ مرالہ، جیسے ہم مثال کو سوں تو ہیڈ مرالہ میں اوپن ایئر تھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ میری بہنوئی تھے، مطلب میرے ابو تھے، ہم سب گھر والے تھے۔
تو میں نے تو پردہ کرنا تھا, میں نے کھانا بھی کھانا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو میں نے بڑے مزے سے, جس سب لوگ جیسے پکنک اسپاٹ پہ بیٹھے ہوتے سب بیٹھے ہوئے, میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا, میں نے آرام سے کھا لیا. تو یہ جو آئیڈیاز ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو کبھی جانا پڑ گیا تو آپ کیسے کھا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. کسی کا بھی گھر ہے اور انہوں نے آپ کا کھانا رکھ دیا ہے, اور کھانا بھی یہ کہ سب ڈائننگ میں اکٹھے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آکورڈ مومنٹس ہوتے ہیں, اس لیے میں آپ کو پہلے ہی تیار کر رہی ہوں. تو ڈائننگ میں رکھ دیا, اب آپ کیا کریں, اس میں بھی آپ نے اپنی پلیٹ میں ڈالا سارا کچھ, ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ کیا میں باہر لے کے جا سکتی ہوں, کیونکہ ہمت تو آپ کو پیدا کرنی پڑے گی, ادروائز نہیں. تو پھر آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے کیسے کھانا پڑے گا. آپ جو روٹی ہے نا وہ ایزیلی کھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے بنا کے آرام سے منہ کے نیچے سے لے جانا نوالا, لیکن جو چاول ہوتے ہیں وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ نے وہ چیزیں سلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ کا جو منہ کی طرف ٹارگٹ ہے نا وہ صحیح رہے, ٹھیک ہے. جیسے کباب ہو گئے, روٹی ہوگی, اس طرح کی چیزیں ایزیلی کھا سکتے ہیں آپ. لیکن سب سے ایزی تو یہ ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ میں باہر جا سکتی ہوں. نیکسٹ ٹائم آپ یقین کریں آپ کہیں پہ بھی جائیں گی تو وہ خود ہی آپ کے جگہ بنا دیں گے کہ آپ آ جائیں, آپ کمفرٹیبل رہیں. ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں اسی سے گزری ہوں. شروع میں تو ذرا ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ آپ کیا کریں, لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سیپریٹ کمرے میں آ جائیں, آپ کو سیپریٹ ٹیبل لگا دیتے ہیں. ایون یہ کہ سب فیملی ممبرز ایک طرف ہوتے ہیں اور میرے لیے اسپیشل جناب روم میں یہ آپ ہی طرح. تو اللہ عزت دینے والا ہے. تو کیا چیک ہوگا, آپ کا کانفیڈنس چیک ہوگا. وہاں آپ نے شرم نہیں کھانی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ان کو کہنے کہ یا میں باہر لے جاؤں. اچھا, میرے گھر میں جب دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو میں کیا کرتی, ٹھیک ہے, میرے گھر میں ڈائننگ اور ڈرائنگ ساتھ ساتھ ہیں, درمیان میں کرٹنز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کرٹن تو کھلے ہی ہوتے ہیں, لیکن جب ڈائننگ پہ رکھا جاتا ہے کھانا تو میں آرام سے ڈرائنگ روم میں چلی جاتی ہوں, ٹھیک ہے. سب کو دے کے سرو کر کے, ظاہر ہے آپ پردے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سرو کرنا ہے اور آپ کو کرنا چاہیے, اور کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ باؤنڈ ہو گئی ہیں اور آپ اندر بالکل کمرے میں چلی گئی ہیں, نہیں, آپ سرو کریں. تو اس میں یہ تھا کہ میں اپنی پلیٹ میں ساری چیزیں لے کے جا کے یا تو اپنے روم میں کھا لیتی ہوں, یا مجھے اکثر پسند ہے میں بچوں کے ساتھ کھاتی ہوں. سب بچوں کو لے کے میں سائڈ پہ کمرے میں, یعنی میرے بچے نہیں, آئی ایم سنگل, تو جو بھی مہمان ہیں ان کے بچے لے کے میں سائڈ پہ ہو جاتی ہوں. یا پھر اگر میرے اپنے کلوزسٹ لوگ ہیں تو پھر میں ڈرائنگ روم میں جا کے تو کھا لیتی ہوں. تو یہاں پھر اس سے بھی اور آسان کام ہے کہ آپ انتظار کر لیں کہ وہ جب کھا لیں وہ سب اس ہال کو چھوڑ دیں گے جدھر بھی وہ کھا رہے ہیں, پھر آپ آرام سے کھا لیں. اور کبھی کبھی تو لٹرلی مجھے بھوک زیادہ لگی ہو تو میں کچن میں بیٹھ کے کھا لیتی ہوں. کھانا ہی کھانا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو پردے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ہر جگہ پہ. اس کے علاوہ ہاں جی, اب جو بات آئی وہ یہ تو ہو گئی آپ کے, جب آپ نے یہاں ہی اپنے گھروں میں جانا ہے, آپ کے حالات پھوپھو ماموں یہ سب کچھ ہیں, سو ان کے لیے آپ ڈیل کر لیں گے آرام سے الحمدللہ. اب ہوتا یہ کہ سم ٹائم آپ کے گھر والے پریشانی نہیں کریٹ کر رہے ہوتے, آپ کے ہسبینڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے, آپ کے ماں باپ بھی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن آپ اگر ابراڈ میں رہ رہی ہیں اور آپ نے پردہ وہاں سٹارٹ کر لیا, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے گئی تھی تو آپ پردہ نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے, یہاں حجاب نہیں لیتی تھی. اب آپ جب باہر گئی, پاکستان سے باہر گئی, اور آپ نے وہاں جا کے پردہ سٹارٹ کر لیا, اور اب آپ کو چھٹیوں پہ واپس آنا ہے, اور اب آپ کو ہے کہ اب تو کس طرح میں سب کو بتاؤں کہ میں نے پردہ کر لیا ہے. اور میں جب گھر رہوں گی, سم ٹائم آپ کو اپنے سسرال یا میکے نہیں آنا ہوتا, آپ کو کسی اور کے گھر رہنا ہوتا ہے, یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے. اکثر یہ ہو رہا ہے, اور آج میں اسی لیے یہ ٹاپک رکھا ہے کیونکہ بہت سی ہماری بڑی پیاری ممبرز ہیں جو ٹریول کر کے آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے دسمبر ہی جو شادی سیزن ہے پاکستان میں, تو وہ ٹریول کر کے آ رہی ہیں اور وہ پردہ کرتی ہیں. تو ان کو ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں, جب ہم جائیں گے تو اب کیسے پردہ کریں گے, کیونکہ یہاں تو ہم لوگ سیپریٹ ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, ہم باہر جا کے آپ کر لیتے ہیں, گھر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب ہم کیا کریں. تو جی, آپ نے سب سے پہلی بات اپنے اوپر اعتماد, اپنے رب پہ یقین, اور یہ پتا ہو کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میں کیا کر رہی ہوں. چونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں, تو سوچتے ہیں اب ہم کیا کریں گے, اب ہم گاؤن پہنیں گے, وہاں تو سب لوگ تیار ہوں گے, تو مجھے سب لوگ کوشچن پوچھیں گے, پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں, جو آپ پہن رہے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے. جب تک ہمیں اپنے پہنے ہوئے لباس کی ویلیو کا نہیں پتا ہوتا, آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے کتنی قیمتی چیز پہنی ہوئی ہے, آپ سب سے کورڈ ہیں, آپ کو نہیں پتا, تو آپ پھر کیا ہوں گے, انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے. آپ کو اپنا آپ لگے گا کہ اپنے آپ پہ ترس آ رہا ہوگا, یہ کیا, اور ایسا مجھے سوال پوچھیں گے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا پہن کے جا رہی ہیں اور آپ کیا لگ رہی ہیں اور آپ کا اپنے رب کے سامنے کیا مقام ہے, تو بس آپ دیکھیں. ہے تو بری اگزامپل, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ فلموں میں, ڈراموں میں, یہاں ملک میں, ابراڈ میں, ویکینڈز پہ سب کو آپ دیکھتے ہیں نا, تو سارے کس قسم کے فیشن کر کے باہر نکلتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے, تو ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو پتا جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے. ہو سکتا ہے بہت ہی عجیب سا فیشن کیا ہو, ابراڈ میں تو بہت عجیب فیشن ہوتے ہیں, کس کلر کے بال, کس کلر کا بیگ, کس قسم کے کاسٹیومز, اور جس طرح سے پیچھے یہ لوگ ہیلووین ڈے منا رہے تھے, تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے.
وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اپنے اسی جہالت میں. تو آپ کو بھی کانفیڈنٹ رہنا ہے اپنے پردے میں. الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں. اب آپ جا رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ نے پردہ کیا ہوا ہے. اب آپ جب آپ واپس آئی ہیں پاکستان آئی ہیں اور سب سے ملا تو کہیں گے تو دو ریلیکس ہو جاؤ. تو اب آپ کا ٹائم آ گیا ان کو بتانے کا نہیں میں پردہ کرتی ہوں کہ نہیں اب ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے, دیکھو سب اپنے ہی تو کزنز ہیں. آپ کہیں گے نہیں میں صحیح نقاب کرتی ہوں, میں صحیح شرعی پردہ کر رہی ہوں, سو میں نہیں اتار سکتی. تو کہیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب تم پوری شادی پہ نہیں اتارو گی؟ تو آپ نے دبی آواز میں نہیں کہنا, آپ نے کہنا الحمدللہ. جتنا آپ پکی ہوں گی نا اگلے لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جتنے اچھے طریقے سے آپ جواب دیں گے لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے. جب آپ کہیں گے ہاں جی وہ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہوا, یہ تو کوئی بات نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ہم تو تمہیں میک اپ کروائیں گے, ہم تو تمہارا ہیئر اسٹائل بنوائیں گے, ایسے لوگ کہیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے الحمدللہ میں کرتی ہوں, میں وہاں بھی کرتی ہوں, جسٹ آپ کو ایک اسمائل اپنے فیس کے اوپر رکھنی ہے. کبھی یہ نہ لگے کہ آپ کسی سے ڈر رہی ہیں, آپ کے نہ لہجے میں یہ لگے, ہو سکتا ہے اندر ڈر رہی ہو لیکن آپ کے لہجے میں گھبراہٹ نہ فیل ہو, اور آپ خوش ہوں جو آپ کر رہی ہیں, اور یہ نہ لگے کہ آپ پہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے. یہ سب امپریشن دے گا لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, آپ کو سم ٹائم آپ کو پرائیویسی ملتی ہے, سم ٹائم آپ کو پرائیویسی نہیں ملتی, تو آپ کو کیا کرنا ہے وہی جو میں نے کل بات کی, اسکارف اینڈ پینس, یہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا, لائک اگر آپ گھر میں ہیں, اگر آپ کو باہر فنکشن آپ کا جو ہے باہر ہے, لیکن ویسے بھی آپ لوگ گھر میں ہیں, گیدرنگ ہے, آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں لوز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنا اسکارف لے کر رکھنا ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. اٹھیں آپ, بلکہ سرو کریں آپ سب کو, وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. میں بالکل ایسی کرتی تھی, جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو کہیں گے اوہو یہ تو باؤنڈ ہو گئی ہے نا, ان کو آپ پہ ترس آ رہا ہوگا. اٹھیں آپ, لائم میں سرو کرتی ہوں, لائم میں چائے بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا, اور چلیں پھریں چیزیں رکھیں, وہ کہیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کر کے شاید ایک لڑکی کی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور گھر کے کام نہیں کر سکتی, تو چادر کے ساتھ مشکل ہوگا لیکن اسکارف کے ساتھ بہت ایزیلی آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ایسا کرنا ہے اور ایک سائڈ پہ بالکل نہیں بیٹھنا. اب وہاں پہ بھی جب آپ اپنے یہاں پہ آئیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کی دیورانیاں جٹھانیاں یہ سب لوگ آپ کو دکھا رہے ہوں کہ دیکھو ہم نے یہ ڈریس پہنا ہے, چلو تم ڈریس پہن لو, ٹھیک ہے, گاؤن نہ پہنو. تو دیکھیں اگر تو جہاں پہ شادی ہے اس میں سیپریشن ہے تو پھر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے نیچے کپڑے پہنے ہیں, آپ اوپر ابایا پہن کے گئی ہیں, وہاں جا کے آپ نے ابایا اتارا ہے لیکن آپ نے اسکارف رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کبھی بھی پارٹیشننگ پوری طرح نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی. گھر میں ہو تو شاید, جب باہر تو کبھی بھی نہیں. ویٹرز آ جا رہے ہوتے ہیں, بار بار ریلیٹیوز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے. تو میرا آپ کو کہنا یہی ہے کہ آپ اپنا گاؤن کبھی مت اتاریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس درجے پہ نہیں ہیں, ابھی آپ صرف نقاب کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ کچھ لوز سا ڈریس پہن, جیسے میکسیز ٹائپ ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کے ہوں کہ بہت زیادہ شوخ ٹائپ نہ ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ آرام سے کر لیں. پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ سب اگر آپ نے پہننا ہے اور اوپر نقاب کرنا تو پھر آپ کو اپنی چیئر پہ بھی بیٹھنا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ سیلفیز نہیں لے سکتی. تو سیلفیز لینی ہے تو پھر پورے ابائے کے ساتھ پہن کے جائیں, کیونکہ وہ تو لینی ہوتی ہے نا جہاں پہ بھی جاتے ہیں, رائٹ. تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ آپ پاکستان آ رہی ہیں, لوگ کیا کہیں گے. اپنے آپ کو پہلے سے اس کے لیے تیار کر لیں, اگر وہ مجھے یہ جواب دیں گے تو میں یہ کہوں گی. ٹھیک ہے, کسی خوف کے بغیر, کیونکہ جو آپ کر رہی ہیں وہ سب نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور بہت سے ریلیٹیوز ہوں گے آپ کو وہاں پہچانیں گے نہیں, وہ ہمیں تو پہچانا ہی نہیں, چلو اپنا فیس تو دکھا دو. تو آپ نے ان کو کہنا آ جائیں, آپ سائڈ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, اور ایک امپورٹنٹ بات, اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ آڈیو بناؤں گی کہ جب ہم پردہ کرتے ہیں تو ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں بناؤں گی انشاءاللہ. اگر سپوز وہاں آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کو کہیں بات کرنی پڑ گئی ہے, پردہ اتارنا پڑ گیا ہے, تو جب وہ آپ کا پردہ اترتا ہے اور آپ کا فیس بالکل ڈل, نہیں, آپ تیار ہو کے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا پردہ اس طرح کا کہ آپ کی آنکھیں پرومیننٹ ہوتی ہیں تو پھر آئی میک اپ نہ کریں. لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ کا پردہ اترے تو آپ کی سکن صاف ہو. صاف کا مطلب نیٹ اینڈ کلین ہو. جیسے آج کل سردیاں تو ڈرائینس نہ ہو, آپ نے کوئی چاپسٹک لگائی ہو یا گلاس لگایا ہو, لپ گلاس لگایا ہوا, کہ ایٹ لیسٹ آپ کا اترے تو آپ اچھی لگ رہی ہوں. اور پھر یہ ہو کہ آپ کو یہ نہ ہو اپنے اوپر کہ میں تو بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی, اگر مجھے اتارنا پڑ جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیا کوشچن آیا, اگر جواب دیں تو امی پہ چڑ جاتے سارے کے بدتمیز ہے. وہ دیکھیں جواب جو آپ نے دینا نا وہ بہت طریقے سے دینا ہے. ٹھیک ہے, بدتمیزی نہ لگے. اور دیکھیں آپ کو ان کے رویوں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا کام آپ سے بحث کرنا ہے یا آپ سے پوچھنا ہے. جب آپ کو پتہ لگے کوئی آنٹی آپ سے بحث کرنے کی موڈ میں کیوں ہے کیا ہے, تو جسٹ اسمائل دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کوئی واقعی آپ کو ایڈمائر کر رہا ہے یا آپ سے پوچھ رہا ہے بھئی کیسے کیا تم نے, کتنے سال ہو گئے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا, آپ کو لوگوں کے رویوں سے پتہ چل جائے گا. اگر وہ اپنے لیول سے نیچے آتے ہیں تو آپ کو اس لیول پہ آگے نہیں گرنا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی ٹائم لگا ہے سمجھنے میں، تو ان سب کو بھی اسپیس دیں، ان کو بھی ٹائم لگے گا لیکن وہ سمجھ جائیں گے. ہم جب پردہ کرتے ہیں یا کسی بھی دین کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئے ہیں اور ہم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی علم دیا، اللہ نے شعور دیا، اللہ کی رحمت ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے گا انشاءاللہ. تو ہدایت کی دعا کریں. اور جب بھی آپ کسی ایسے فنکشن میں جائیں گی، ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے پاس آ کے پوچھے نہ کہ یہ کیسے کیا، کب کیا. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف آپ کو دیکھتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. کافی دیر بعد پھر آپ سے رابطہ کریں گے. کئی لوگ، یاد رکھیں، آپ جہاں پہ بھی جا رہی ہوتی ہیں نا، آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، آپ کے کھانے کے طریقے. تو خوش مزاجی سے سب سے ملنا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے پردہ کیا تو آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گی. شادی والے دن اٹھیں، سب سے ملیں. آپ فلی کورڈ ہیں، آپ نے اپنی رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، آپ نے اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہاں ایک دیندار کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ اس نے کیا تو لوگوں کو خود مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بھی بتائیں گے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور میں نے کسی کے لیے مسئلہ کریٹ نہیں کیا. یہ سارا آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ نے بہت زیادہ کانفیڈنٹ رہنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بات، سفر میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا سفر ہے عمرے کا، ایک غلطی ہو جاتی ہے، اور میں اس کے بارے میں کوشش کروں گی کہ ایک عالم ہے بہت اچھے تو ان کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جب طواف کرتے ہیں تو عورتیں وہاں جا کے اپنا نقاب بالکل اتار دیتی ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی وہاں پہ کوئی پردہ نہیں ہے. ایسی غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. آپ کو اس کی شرائط سمجھنی پڑے گی. دیکھیں، اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ گئی ہیں، ساتھ آپ کے کوئی کزن ہے چلا گیا، یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی ہیں اور ساتھ آپ کا دیور چلا گیا، سپوز آپ خود سوچیں، اور وہاں پہ اتنے غیر محرم. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے پردہ کر کے گئی ہیں اور وہاں جا کے آپ نے اتار لیا، تو آپ کے پردے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو کرتے یہ ہیں کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو آپ نے کوئی چیز باندھنی نہیں ہے اپنے سر کے ساتھ. یعنی نقاب آپ کو باندھنا نہیں ہے. باندھنے سے مراد کہیں آپ نے اٹیچ نہیں کرنا. سمجھ رہی ہیں نا؟ یعنی کہ آپ کے چہرے کے ساتھ باندھی ہوئی کوئی چیز نہ ہو. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو کپڑا ہے نا وہ فیس کے ساتھ ٹچ نہ کرے. تو میری بات سنیں، کپڑا فیس کے ساتھ ٹچ کرے گا تو ہی تو آپ کا پردہ ہوگا نا. تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ جب آپ جائیں گی انشاءاللہ، اللہ آپ کو لے کے جائے، مجھے بھی لے کے جائے، تو وہاں پہ چادریں ملتی ہیں جو اوپر سے ڈالتے ہیں، وہ پوری کی پوری اوپر سے نیچے آ جاتی ہے. اس میں کوئی چیز باندھنی نہیں پڑتی، اور وہ اس طرح کا فیبرک ہوتا ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. جگہ بنی ہوتی ہے درمیان میں، آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا. یا یہاں سے آپ بنا کے آلریڈی لے کے جائیں، کیونکہ آپ نے رستے میں جو بھی آپ کا سفر تھا جہاز کے تھرو، تو آپ نے تو ظاہر ہے نقاب کیا، تو اس میں باندھنے والا نقاب بھی ہو سکتا ہے، پن والا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ احرام باندھیں گی تو پھر آپ نے کوئی چیز باندھنی نہیں ہے اپنے فیس کے ساتھ. سمجھیے، احرام جب پہنتے ہیں تو کوئی پردہ آپ نے باندھنا نہیں ہے، بلکہ اوپر سے اس کو نیچے کی طرف چادر کو گھرا دینا. بس یہ بات ہوتی ہے. کوئی چیز آپ ٹائٹلی باندھ نہیں سکتے. لائک آپ طواف کے دوران آپ گلوز نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے، گلوز نہیں پہن سکتے آپ وہاں پہ، بالکل نہیں پہن سکتے، کوئی بھی ٹائٹ چیز نہیں پہن سکتے. لیکن جو پردہ ہے وہ آپ کریں گی، لیکن کیسے کریں گی؟ اوپر سے چادر نیچے کی طرف گرا دیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز باندھنی نہیں آپ نے. اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ بہت سی لڑکیاں یہاں پردہ کر رہی ہوتی ہیں، شرعی پردہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں جا کے اتار دیتی ہیں. دیکھیں وہاں تو سب نے دیکھ لیا. اللہ ایسا کیسے کیسے حکم دے سکتا ہے کہ گھر میں تو آپ کو کروا رہا ہے، اپنے ملک میں کروا رہا ہے، لیکن اپنے گھر میں بلا رہا ہے آپ کو، سب غیر محرموں کے سامنے آپ کو کہے کہ آپ اتار دیں؟ ایسا نہیں. اور میں تو کبھی گئی نہیں، اللہ مجھے لے کے جائے. تو میری امی بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ لڑکیوں نے پردہ کیا، اس کے بعد جیسے ہی وہ ان کا عمرہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے نہائی ہوئی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، اور ایک علیحدہ ہی ان کا فیس صاف ہوئے ہیں، لیکن وہ پردہ ہی اتار دیتی ہیں وہاں پہ جا کے. تو ایسا کام نہیں کرنا. تو جو بھی میری پیاری پیاری سسٹرز جو آ رہی ہیں باہر سے، موسٹ ویلکم. آپ کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں، اور پریشان نہیں ہونا. اسلامی ملک تو ہے یہ، ہاں لوگوں میں علم نہیں ہے ابھی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اپنے ساتھ اپنا سکارف رکھنا ہے. آپ کی جو ویلیوز ہیں اسلامک ویلیوز، اس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور جب آپ کے بچے ساتھ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹیوں میں ہو سکتا ہے کسی نے پردہ بھی کرنا ہو. تو جتنی آپ کانفیڈنٹ رہیں گی اتنی آپ کی بچی رہے گی. اس نے جب بھی لوگوں نے آپ کو بات کرنی ہے، آپ کی بچی نے آپ کا فیس دیکھنا ہے. یا آپ کی بچی کو بات کریں گے کہ آپ نے اتنی عمر میں کر لی ہے، کیونکہ ہماری ایک بہت پیاری ممبر ہے جن کی بیٹی ماشاءاللہ 11 سال کی ہے، اور وہ لوگ آ رہے ہیں بحرین سے آ رہے ہیں. تو ان کی بیٹی جو ہے وہ پردہ کرتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے اپنی ماں کے ساتھ. تو جب بھی ماں کو کوئی بات کرے گا یا بیٹی کو کوئی
بات کرے گا تو بیٹی نے فوراً ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. تو اگر وہ آپ کی بیٹی کو کمنٹ کریں گے تو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ ہاں الحمدللہ ہم دونوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹی کو ذرا بھی یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اپنے آپ ہم سب کسی سے کم ہے یا ہم ڈاؤن ہیں. پہلی بات تو ہم نے کسی کو بتانا ہی, مطلب ہم نے اپنا بڑاپن تو دکھانا ہی نہیں, ہم نے صرف ان کو دین ریپرزینٹ کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ پردے کے لیے ہم اپنے گھر میں تو کر رہے ہیں, شادیوں پہ نہیں کر رہے. کئی لوگ گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, باہر کر رہے ہوتے ہیں, شادیوں پہ جا کے اتار دیتے ہیں. سو ایسا نہیں کرنا. اچھا جی, کوشچن ہے سسٹر, اگر یہ کہہ دیں کہ کرنا ہی نہیں بس حجاب ٹھیک ہے تو. اچھا جی, یہ تو پھر اب آپ کو وہی بات کہ آپ کو آہستہ آہستہ کرنا ہے اور آپ سٹارٹ حجاب سے کریں. ٹھیک ہے, سٹارٹ آپ کا حجاب ہی ہونا چاہیے. جب آپ کر لیں گی نا تو باتیں خود بہت بند ہو جائیں گی. باتیں کب تک ہوتی ہیں, جب تک آپ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں میں نے کرنا ہے, کرنا ہے, نہیں کرنا, نہیں کرنا. پھر کر کے آپ آ گئی ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن پھر وہی بات, اس چیز کو بہت پیار سے ڈیل کرنا ہے. اور اسی لیے ہے نا کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو دین کی طرف دعوت دینی چاہیے. جب ہم اپنے لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے نا تو وہ لوگ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں. ہم باہر تو لوگوں کو سب کو بتا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے. تو مددگار تو آپ کے گھر میں سے ہی پیدا ہونے ہیں نا. تو آہستہ جب آپ چینج ہو رہی ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو بھی چیزیں سنانی ہے جو آپ سن رہی ہیں, جس پہ آپ عمل کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ آپ ان کو بتائیں. الحمدللہ میں ساتھ ساتھ اپنی امی کو بتاتی رہتی ہوں, امی ایسے, امی یہ دعا پڑھنی ہے. اگر میں اپنے اذکار یا کوئی ایسی چیز خرید کے لے کے آئی ہوں تو اکثر میں اپنے بیڈ پہ رکھ کے سو گئی ہوتی ہوں. صبح اٹھ کے امی میری ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پڑھ رہی ہوتی ہیں باقاعدہ. ایک اس دن مجھے یاد ہے, ایک توحید کی بک تھی تو وہ میں پڑھ رہی تھی, میں نے اپنے پاس رکھی ہوں, میں سو گئی. صبح دیکھا میری آنکھ کھلی تو جناب امی پڑھ رہی تھی. تو امی کہتی ہیں منیبا مجھے تو پتہ ہی تھا کہ توحید میں ایسے ایسی بات ہے. تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ان کو بتانا شروع کریں تو انشاءاللہ وہ چینج ہو جائیں گے. ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. وہی مثال, سورج جب اوپر چڑھتا ہے, سورج جب نیچے غروب ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. موسم جب بدلتے ہیں تو آہستہ آہستہ بدلتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل بھی آہستہ آہستہ بدلتے ہیں. ان کو برا نہیں کہنا, وہ برے نہیں ہیں, لا علم ہے, آپ کے بہت پیارے ہیں, آپ کے اپنے ہی ہیں, تو ان کو برا نہیں کہنا. دل ان کے سخت نہیں ہے, صرف اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور آپ کو خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اب خود بھی آپ کو استغفار لازمی کرنا ہے, کیونکہ جب آپ دین کے کسی حکم پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں شیطان ڈالتا ہے کہ یس یو آر بیٹر دین ادرس. یہ بھی نہیں آنا چاہیے. ہاں, اپنے دل میں ایک تسلی ضرور رکھیں کہ آپ اللہ کے حکم پہ چل رہی ہیں, لیکن اپنے آپ کو اوپر سمجھنا شروع کر دیں گے تو شیطان آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دے گا. اچھا, اب یہ آج کی بس میں یہاں پہ ہی آپ کو روکتی ہوں. ٹھیک ہے, پردہ اور سفر, اس میں جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر دیا. ایسے ایسے ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے جی. آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے کسی کی ہم شیئر کریں گے سٹوریز, تاکہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں کہ ہمیں پردہ کیسے کرنا ہے. اور جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں بہت سے اور لوگ بھی سوچ رہے ہیں, اور ہم سے بہت سے لوگوں نے اپنے واقعات شیئر کیے ہیں. تو ان میں سے ایک جو واقعہ ہے پردے کا, اس کو ویڈیو فارم میں الحمدللہ ہم نے کنورٹ کر دیا. ایسے سنانے سے بہتر تھا کہ آپ اس کو ٹائم لگا کے ویڈیو کی فارم میں سنیں. تو جیسے ہی یہ لیکچر ختم ہوگا تو اسی پیج پہ وہ ویڈیو جو ہم اپلوڈ کر دیں گے, آپ سنیں اور لوگوں سے شیئر کریں. اور اگر آپ بھی پردہ کرتی ہیں اور اپنی اسٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کریں, میں انشاءاللہ سب سے شیئر کروں گی. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.